اور ایک مسلمان ایک یہودی کے درمیان کسی جائیداد پر جھگڑا ہوا، تو کیا ہوا کہ چلو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہودی کہتا ہے کہ تیرے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کس کی زمین ہے، تیری یا میری، فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ یہودی نے سوچا چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فیصلہ یقینی طور پہ یہودی کی فیور میں دیا۔ پانی کی باری یہاں جائیداد بھی ہے، پانی کی باری، وہ سب مسئلے مسائل تو زمینی کے آگے، مقصد یہ ہے کہ وہ زمین کا مسئلہ ہی تھا کہ زمین کے مسئلے پہ تنازع تھا۔ تو بہرطور وہ جب سرکار کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو سرکار نے فیصلہ دے دیا یہودی کے لیے کہ بھئی یہ تو اس کا حق ہے زیادہ یہودی کا۔ اللہ اکبر! جب فیصلہ لے کر گیا راستے میں کہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے، منافق تھا نا، کہنا نا سرکار علیہ السلام تو سب کے لیے فیور دیتے ہیں، وہ تو ہندو کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دے دیتے ہیں، سب کو ساتھ دیتے ہیں، اگر تمہیں سے فیصلہ سننا ہے میرے ساتھ تو دوبارہ کرانا پڑے گا۔ یہودی کہتا اب کیا فائدہ، اب کس کا فیصلہ کرائے گا، یہ تو نبی ہے۔ بولا نہیں، عمر فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ عمر کی تلوار جو ہے نا غیر مسلموں کے لیے بڑی سخت ہے، اس کے بعد چلتے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا اور اس کو کہا کہ چلو، اس نے کہا چل ایک بار اور ٹرائی کر لے۔ اب سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، دیکھیں آپ، سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ اقدس میں جب آئے تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ فیصلہ ہے، تو وہ یہودی کہتا ہے پہلے سن لو عمر، یہ فیصلہ تیرے نبی پہلے کر چکے ہیں، یہ دوبارہ تیرے پاس لایا ہے۔ اب آپ کتابوں میں آتا آپ نے اس کو پلٹ کے ایک نظر دیکھا، حدیثوں میں آتا اس کے سیاہ داغ کو دیکھا، اس کی جو پگڑی تھی اس کو اٹھایا تلوار سے تو دیکھا سر گنجا ہے۔ وہی حدیث یاد آ گئی جو سرکار نے بیان فرمائی تھی، اتنی بڑی بڑی داڑھییں، کالا نشان اور سر پہ گنج ہوگا۔ آپ گئے اندر، پوچھا نہیں تو کیا ہے، کوئی معاملہ نہیں پوچھا، اٹھا کے گردن اڑا دی اس کی۔ وہ یہودی تو چلا گیا، پورے مدینہ پاک میں مشہور ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے عمر نے مومن کو مار دیا، مومن کو مار دیا، مومن کو مار دیا، مومن کو مار دیا۔ اللہ اکبر! نبی علیہ السلام کے دربار میں سارے آئے منافق اور کہنے یا رسول اللہ، عمر نے آج مومن کو ایک یہودی کے کیس کے چکر میں گردن سے اڑا دیا۔ سرکار نے فرمایا میرا عمر مومن کو نہیں مار سکتا۔ کیا فرمایا؟ میرا عمر مومن کو نہیں مار سکتا، منافق کو تو مار سکتا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی کہ سیدنا جبریل امین تشریف لے آئے اور قرآن کی آیت نازل فرما دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے محبوب صحیح کہتے ہو، تین قسمیں رب نے کھائی ہیں اس میں، فلا، لا، ایک قسم، با کی قسم، لا کی قسم، فا کی قسم، کہ نہیں 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 یہ مومن تھا ہی نہیں۔ اللہ فیصلہ دے دیا کہ منافق مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا محبت کے ساتھ، کسی نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، کہ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو علم تھا کہ وہ منافق ہے۔ میرے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، عشق، عقیدہ آج ہم دیکھیں کہ اتنی بڑی سلطنت، وہ ایلچی آیا روم کا، بڑا ٹھاٹ باٹ کے اندر مدینہ شریف میں، بڑا پتہ کیا کہاں ہے عمر، کون سا محل ہے، کون سا معاملہ ہے۔ کیا دیکھیں سادگی، آپ کے بارے میں آتا 17 پیوند، کسی حدیث میں 11 آپ کے ہمیشہ کرتوں کے اندر لگے رہتے تھے، 17 پیوند اور 11 پیوند لگے ہی رہتے تھے آپ کے، اور آپ مٹی کے اوپر آرام سے سو رہے ہیں، اپنا رومال کو تکیہ بنا کے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ کسی نے کہا وہ تو وہاں ملیں گے آپ کو، سمندر کے پاس، دریا کے پاس مٹی ہے نا وہاں ملیں گے۔ وہاں دیکھا تو سو رہے ہیں، بے خبر سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! محدث فرماتے ہیں ویسے بے خبر سو رہے تھے۔ یہ گیا ایلچی، اس نے کہا یار اتنا جاہو جلال والا عمر، اتنے ملک، یعنی سب کے ملک کے بادشاہ، ابھی روم کا بادشاہ مجھے اس لیے بھیج رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ کہیں عمر حملہ نہ کر دے، تو جا چیک کر کے آ، جاسوسی کر کے آ کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، عمر کیسا ہے، کیسی طاقت ہے، کیا معاملہ ہے، کتنا فوج رکھتا ہے اپنے ساتھ۔ یہ اکیلا بیٹھا، میں سامنے بیٹھا ہوں، میں سامنے کھڑا ہوں، میں چاہوں تو ابھی چاقو نکال لوں اور اس کو مار سکتا ہوں، سو رہا ہے بے خبر۔ اللہ اکبر! اور ایک حدیث میں آیا اس نے چاقو نکالا بھی، ٹرائی کی، جب وہ ٹرائی کرنے لگا تو ایک شیر ان کے پاس سے اٹھا، اس نے واپس وہیں رکھ لیا، اور پھر بعد میں ان کو جگایا تو بولا کیا ہوا، بولا آپ امیر المومنین ہیں؟ الحمدللہ میں ہوں، میں تو امت کا خادم ہوں، میں اپنی امت کا خادم ہوں۔ فرمایا میں نے جب آپ کو مارنے کی کوشش کی، نہ جائے ابھی کوشش کی، دل میں خیال آیا اور میں نے تلوار یا چاقو نکالا تو ایک شیر آپ کے پاس سے آیا، تو کہنا اس لیے آیا کہ میں اللہ کی مخلوق میں انصاف کرتا ہوں، میں اللہ کی مخلوق کی صحیح معنوں میں خدمت کرتا ہوں۔ تو اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، اللہ میری نگہبانی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! فرمایا پھر آپ نے اس کو تعلیم دی کہ ہم حق پر ہیں،
اسی لیے ہم ایسے ہیں. تو جو حق کا پوچھا تو اس کو جب حق کی صحیح باتیں بتائیں تو اس نے اسلام قبول کیا اور اپنے ملک کو کہا میں یہیں صحیح ہوں, اسلام سچا.